السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وبك نستعين يا فتاح. اللهم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس کا سلسلہ کتاب التوحید کے عنوان پر شرح فتح الباری کا چل رہا تھا، اور اس میں اسماء اللہ تعالی کے تعلق سے یہ باب چل رہا تھا، جس میں ہم نے تقریباً 4 احادیث کا احاطہ کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور رب العالمین کے سنت کے ذریعے یہ جو باب ہے کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ کا، جو 13واں باب ہے یہ، اور اس میں جو عنوان ہے اس باب کا وہ یہ ہے کہ السؤال باسماء اللہ تعالی، اللہ تعالی سے اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا، اللہ تعالی کے ناموں کا تذکرہ کرنا، اور اس کے علاوہ اس کے ناموں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات جو ہمیں ملتی ہے، اور امام بخاری کا جو استدلال ہے، اور جو اس حوالے سے جو انہوں نے کتابوں میں اپنی کتاب کے اندر احادیثوں کو جمع کیا ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس معنی مفہوم کو، اس توحید سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ جان سکیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. اب یہ حدیث امام بخاری نے لائی، اس کے ساتھ ہی میں ایک 2 حدیث اور پڑھ لوں تاکہ استدلال اور اچھا اور پختہ کیا جا سکے، اور اس باب کو بھی احادیث کو مکمل کرتے ہوئے آگے کی گفتگو میں شامل کر لیا جائے جو استدلالات ہیں. اس کے اگلی حدیث جو آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، یہ عدی بن حاتم سے سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فقل وإذا رميت بالمعراض فخرق فقل. اور اس کے بعد اور ایک حدیثیں ہیں جو کچھ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. قولیا، اس کے بعد آتی ہے ایک حدیث ابو خالد الاحمر سے جو روایت کرتے ہیں، سمعت عن هشام بن عروہ روایت کرتے ہیں، يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا أحدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا اسم الله، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. اس کے بعد ایک سند ذکر کی ہے، اور اس کے بعد دوسری حدیث میں بھی وہی سند سے ہے، اور اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكبشين يسمى ويكبر. اس کے بعد ہے یہ پورا ایک عنوان ہے، اس حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا. اس میں جو میں نے حدیث آج کے درس میں جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر والی کسی خاتون کے اپنی بیوی کے پاس جب آئے ملاقات کے لیے، تو اس سے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے
تاکہ اس شر سے محفوظ رہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے کے لیے تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں سب سے پہلا لفظ ہے بسم اللہ۔ یہاں سے استدلال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب میں اس حدیث کے لانے کا جو تعلق ہے وہ یہ لفظ محل استدلال ہے، اور یہی جو ہے یہ تعلق ہے اس باب کا اس حدیث سے، اور یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ السؤال باسماء اللہ تعالی والاستعاذ بها، یعنی والاستعاذہ اسماء اللہ تعالی، تو اللہ تعالی کے ناموں کے ذریعے پناہ بھی طلب کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کے ناموں کے ذریعے سے دعا بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے اس دعا میں جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مردود سے بندوں کو اللہ کی پناہ کیسے طلب کرنا ہے اس کے تعلق سے باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کہ جب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اہلیہ کے پاس یا خاتون کے بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے ذکر کی برکت سے جو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، جو کھلا ہوا دشمن ہے، جو ہر طرف سے یلغار ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اس شیطان کے کچوکے سے وہ بذات خود اور اس کی اہلیہ اور اس کے بعد وہ جنب شیطان ہمارا رزق، وہ جو اولاد بطور رزق اللہ دے گا وہ ذریت بھی اس کی جو ہے شیطان کے کچوکے سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ تو اس ناحیے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور اس کا ذکر ہمیں احادیث نبی سے ملتا ہے کہ کیسے ہم اللہ کے نام کے ذریعے سے دعا کریں، کیسے ہم دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور کس طرح سے جو ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے، یہ معلوم چلا، اور اس کی جو فوائد ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام کے تعلق سے جو ہے اب آپ یہ دیکھتے جائیے کہ اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے اور اس کے اسماء کا جو ذکر ہے کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے اللہ کے اسماء کو، اللہ کے ناموں کو، اس کی قدرت و جلالت کو، کیسے ہم جو ہے عالم ہوگا۔ اسماء صفت میں سے اس کے صفت اس میں اللہ کے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ بتا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم سدائے سکھائے کتے کو اپنے شکار کے لیے چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام، اسم اللہ کا مطلب بسم اللہ، اسم اللہ کا مطلب نہیں اللہ کے نام سے کچھ بھی چلو جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ کا نام ذکر کرنا مطلب نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسملہ مراد ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی کہہ دے یار یہاں پہ اسم اللہ کا نام لینا ہے تو کہہ گئے اللہ کے نہیں چھوڑنا ہے، کہ بسم اللہ اس کام کو اللہ کے نام سے آغاز کرنا ہے، اللہ کا نام وہاں پہ ذکر کرنا ہے اللہ کے نام سے۔ چلو تو اس طرح سے جو ہے ہمارے لیے کوئی غذا بھی حلال ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے، کوئی بھی ایک عام غذا جو ہوتی ہے ہمارے لیے درست اسی وقت ہوتی ہے جب کہ ہم اس کو اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ ہاں جو پہلے سے حرام ہو گئی ہے اس کا اللہ کا نام لے وہ غذا جس کو پہلے سے حرام کر رکھا ہے، بسم اللہ بتانا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو ذکر کرتے ہیں، پینے کی چیزوں میں شر کرنے میں، ہمیں ہر لمحہ ہر کام میں ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم ذکر نہ کریں تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہو جائے گی وہ چیز۔ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کی توحید کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، اگر اس کو ترک کر دیں کوئی اور نام لے لے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ آپ کسی اور کا نام لے لے تو شرک، یا اللہ کا نام بدل کے کوئی دوسرا نام لے لے تو کیا بدعت ہو جائے گی، کیونکہ جس انداز سے جس عبادت کو اللہ کے رسول نے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے ہو بہو ویسے ہی کرنا، ایز اٹ از کرنا ہے، کوئی تبدیلی تفریق اور فرق نہیں لانا ہے۔ یہ طریقہ
اور اس میں یہ تعلیم توحید کی ہے، اسماء و صفات کی ہے، اللہ کی وحدانیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے اس باب کے طرف سے یہ حدیث معلوم ہوئی کہ اللہ کے نام کے ذریعے سے ہم شکار کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہم جو ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے جو دوسری اس کے بعد کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ، کہتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ یا رسول اللہ، وہ ایک نئی نئی قوم اسلام قبول کر کے آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، اور شرک سے بعض ابھی 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 تازے ہوتے ہیں کہ ان کا عہد جو ہے شرک کے نسبت سے ابھی قریب ہوتا ہے، چھوڑ کر آتے ہیں، یا تو نہ بلا ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ نئے نئی قوم آتی ہیں جو اسلام قبول کرتی ہیں ابھی ابھی نئے نئے، اور وہ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے ذبح کرتے وقت یا نہیں پڑھا ہے، تو کیا ہم اسے کھا لیں یا نہ کھائیں؟ تو اما عائشہ یہ سوال کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیشہ ہمیشہ اس پہ باریکی پہ نظر رہنی چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کر کے کھا لیا کریں، اذکر انتم بسم اللہ وکلو، آپ اس پر جو ہے اللہ کا نام لیں اور کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے تو حسن ظن کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو کھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی غیر قوم کے یہاں سے گوشت لایا گیا، کسی غیر قوم نے گوشت کی دکان کھولی ہے، کوئی غیر قوم گوشت فروخت کر رہا ہے پکا ہوا یا کچا کسی بھی ناحیت سے، تو وہ مشکوک ہے، مشکوک نہیں بلکہ وہ ہے ہی حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح نہ ہو جائے، ہم نے دیکھا نہ ہو یا ایسے گواہوں کو نہ لے لے یقینی طور پر ایک مسلمان نے اس کو ذبح کیا۔ تو بہرکیف یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا نام کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کہ ہمیں اگر کسی مسلمان کے یہاں سے لیتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ اس باب میں لانے کا حدیث کا مطلب ایک مسئلہ تو یہ بھی امام بخاری کا تھا کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کا بھی ذبیحہ حلال ہے، اور اس طرح سے اس بات پہ شبہے پہ نہیں جانا ہے آیا کہ ہم نے تو بسم اللہ سنا نہیں، دیکھا نہیں، ذبح کیا ہے، کیسا کیا ہے، نئی قوم ہے، پڑھی لکھی ہے نہیں ہے، تو یہ اس پر بغیر کوئی تفتیش اور تفریق کرتے ہوئے کوئی شکوک و شبہات نہ پیدا کر کے باقاعدہ بسم اللہ کر کے کھا لینا ہے۔ اس کے بعد علاوہ برعکس کوئی غیر قوم رہتا ہے اسلام سے باہر، جن کا بھی جو مذہب ہے، اگر ان کے یہاں سے کچھ لاتے ہیں آپ، تو وہ تفتیش تحقیق کرنے کی ضرورت رہتی ہے، وہ مشکوک ہوتے ہیں۔ اس لہٰذا ایک تو استدلال یہ ہو گیا، دوسرا استدلال کیا تھا کہ اللہ کے نام کے ذریعے سے وہ جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر وہاں پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو اس تعلق سے اما عائشہ کو جو شبہ تھا اللہ کے رسول سے انہوں نے دریافت کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے اس باب میں امام بخاری نے کیا احادیثیں ذکر فرمائی ہیں اور اس کے کیا استدلالات ہیں۔ تو اس تعلق سے دیکھیے بہت سے فقہی مسائل ہو سکتے ہیں جو اس سے پچھلے والی حدیثوں میں نے ذکر کی، تو بہت زیادہ ان مسائلوں پہ پیچ و تاب نہ کر کے کہ آپ اس پہ جو ہے باریکی سے جس پر وقت بہت زیادہ دقیق کر دیا جائے اور اس پہ گتھیاں نہ سلجھ سکیں، ہم اس کو نہ کر کے آسان استدلال کو، مسئلے کو واضح کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تو اتنی بات واضح ہو گئی۔ اگر اس تعلق سے جو ہم نے احادیثیں پیش کی ہیں اگر سوال رہے گا تو ذہن میں ضرور رکھیں آخر میں پوچھنے کے لیے۔ تو ایک مسئلہ وہاں پہ گھر میں داخلی مسائل کے تعلق سے دیکھیے توحید کی اہمیت واضح ہوئی، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اس میں بھی بات واضح ہوئی، کھانے پینوں کی چیز میں جو ہے اللہ کے نام کا ذکر ہونا، اس کی توحید کا ذکر لانا اور کرنا کتنی اہمیت اس کی واضح ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے قربانی دی 2 بکروں کی، 2 چتکبرے بکرے جو ہے قربانی کی ذبح دی، اور اس پر کیا پڑھا؟ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا۔ یسمى و یکبر، یسمی کا مطلب یہاں پہ استدلال کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، اور وہ یکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت، وہ انہوں نے پڑھا۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں لائق استدلال یہاں پہ یہ ہے کہ امام بخاری لانے کا کہ اللہ تعالیٰ کا نام انہوں نے ذکر کیا، کب؟ جب
قربانی کرنے کے لیے جانور پر چھری پھیری اور قربانی کی، ذبح کیا، تو اس وقت اللہ کا نام لیا، تو اللہ کے نام کی ہم کہاں کہاں جو ہے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نام کو ہم کہاں کہاں ذکر کرنا چاہیے اور کیا اہمیت ہے، اس سے بات اور زیادہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قربانی میں بھی اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ اگلی حدیث دیکھیے، شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر صلی اللہ ثم خطب فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ۔ تو اس کے دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کے دن، بقرعید کے دن، قربانی کے دن جو ہے نماز حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد نیچے رکھ، تو اس کے خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں جس نے قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، قبل ان یصلی، اس سے پہلے کہ وہ نماز پڑھتا عید کی، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دوبارہ وہ قربانی کرے، اس کی جگہ کوئی اور جانور لائے اور پھر دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو یہاں استدلال یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کو قربانی کے بقرعید کے دن نماز سے پہلے نہیں ذبح کر سکتے، ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قربانی کا دن ہے اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، تو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ اور بعض اہل بدعات کے نزدیک کیا طریقہ ہے، پہلے ہی واعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہی تقاریر شروع ہو جاتی ہے اہل بدعات کے ذریعے، اور ممبر و محراب لے کر کے جاتے ہیں، ساتھ میں ممبر بھی لے کر چلے جا رہے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کی بدعت کہ اس کی جو صحابی کے وقت پہ ایک بنو امیہ میں سے ایک حاکم بنا تھا، تو اس نے یہ بدعت چالو کی تھی، مروان بن عبد الملک نے، تو اس وقت سے یہ بدعت چالو ہوئی اور اہل بدعت اس کو بدعت لے کے باقاعدہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کیا ہے، ایک طریقہ ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ ذبح کرنا ہے، اگر قربانی کرنا ہے تو وہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور ذبح کرتے وقت کرنا کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اگر کوئی اور کلمہ پڑھ دیا گیا تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ مسائل ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کیسے قربانی کے احکام و مسائل کا بھی اس کے تعلق ہے، جو امام بخاری نے لا کر کے یہاں پہ ذکر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ایک عین عبادت ہے، اس کے پیچھے بھی جو چیز بتائی گئی وہ ایک معاملات ہیں جس میں اللہ کا ذکر شامل ہے، کوئی بھی معاملہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ بازار میں بیچنے بھی جا رہا ہے تو اس کے تعلق سے اس کو تکبیرات اور تمہید و تحلیل کی کلمات صحابہ سے اس تعلیم میں ملتے ہیں۔ تو ہم یہاں بتانا مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ جو قربانی کا طریقہ ہے اور اس کے تعلق سے جو مسائل ہیں، اس حدیث سے کیا کیا استنباط ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے کر دی تو اس کو اس کی جگہ دوسری قربانی دینی ہوگی، وہ صدقے کے طور پر رہ جائے گا جانور جس کو اس نے ذبح کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، اور جس نے قربانی نہیں کی ہے فَلْيَذْبَحْ بسم اللہ، پھر جو نماز کے بعد قربانی کر رہا ہے تو اس کو بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر قربانی کرنی ہوگی۔ یہی لفظ یہاں پر محل استدلال استشہاد ہے، اس باب سے اس حدیث کا یہیں سے تعلق ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنا، قربانی کرنا، اللہ کا نام ذکر کرنا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں یہ معلوم چلا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم، لا تحلفوا بآبائکم ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اور دوسری روایت میں او ليصمت بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے فليحلف بالله تک ہے کلمات۔ اب یہاں پہ مقصود کیا ہے، دیکھیے ہماری گفتگو میں بھی توحید کس قدر ہونی چاہیے یہاں اس حدیث سے واضح ہوگی۔ وغور سماعت کریں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے، بِآبائکم، اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرے۔ یہاں باپ کی نہیں، ہندوستان میں ماؤں کی قسم کھاتے ہیں، بہن کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی بھی کھا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو یہ جو ہے جس نے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، لہذا اسے کس کی قسم کھانی چاہیے؟ من کان حالفا، جو چاہتا ہے قسم کھانا، فلیحلف باللہ، تو اسے اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں تو جس میں یا تو وہ خاموش رہے، او لیصمت، یا تو وہ خاموش رہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری گفتگو میں بھی توحید جھلکتی رہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں استدلال، یہاں پہ اللہ کا نام ہے، یہاں پہ اس حدیث کو اس باب کے اندر لانے کا مقصد جو امام بخاری کا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں جب گفتگو کرتے ہوئے قسمیں کھائیں یا بات میں وزن پیدا کریں تو اللہ کا نام ضرور ضرور ذکر کر لیا کریں، جیسا کہ یہاں پہ حکم ہوا قسم کھانے کا۔ تو یہاں پہ استدلال جو ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ یہاں پہ نام اللہ کا آیا کہ قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائیں، بس وہی لفظ اللہ، وہی اسم اللہ کا آنا ہی اس باب میں حدیث کے لانے کا مقصد ہے امام بخاری کا۔ اور امام ترمذی نے بھی ابن عمر کی روایت سے ایک نقل کیا ایک روایت، اور حاکم نے اس کو صحیح کرا دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اگر کسی نے قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اور اس باب میں امام بخاری نے متعدد احادیث لا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسم مسمى عین ہے، اس اسم مسمى عین ہے، یعنی اسم نام جو ہے وہ عین مسمى، یعنی وہی شخص ہے، وہی ہستی، وہی ذات ہے جس کے لیے نام لیا جا رہا ہے۔ اگر کہا جائے اللہ تو وہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے، اگر کہے رحمان یا خالق تو وہ جو جتنے بھی نام اللہ کے تعلق سے لیے جاتے ہیں وہ بغور بلکہ خاص بلکہ وہی وہ ذات ہستی ہی ہے۔ اگر کہا جائے رحمان تو وہ اللہ ہی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس عین مسمى ہے، یعنی عین اللہ ہے، جو نام ہے وہی اللہ ہے نا، وہی خدا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی وہ جو ہے وہ اسی کے تعلق سے بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات لا کر جو ہے اہل سنت والجماعت یعنی اہل الحدیث اور سلف الصالحین کے منہج کو یہ بات گزشتہ تمام ابواب اور خصوص اس باب میں امام بخاری نے یہ منہج کو ثابت کیا ہے کہ اہل جو وسیلے کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے جو اللہ کے نام کا ذکر کھانے اور پینے کی چیزوں میں ہونا چاہیے، وہ جو ہے کتاب و سنت کے طریقے سے صرف اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے، اور صرف اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، غیر اللہ کا نام کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا، غیر اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ بعض طریقے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں تو یہاں پہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو؟ اللہ نے تو نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کو کہا، تو وہ تو اللہ نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہے باطل عقائد کے لوگ باطل استدلال کر کے لوگوں کو کس قدر گمراہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت باطل استدلال ہے۔ جب انسان نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، یہی تو واسطہ ہوا اللہ سے مانگنے کا، نہ کہ یہ کہ اے نماز تو مجھے عطا فرما دے۔ وہ تو کوئی ہستی نہ وہ کوئی ذات تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو نماز وہ سجدہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور طریقہ براہ راست اللہ کی طرف سے عبادت ہے، توقیفی ہے، ثابت ہے، قرآن و سنت اسی لیے نازل ہوئے عبادت کے لیے۔ تو کس قدر وہ گمراہ کن جو ہے استدلال کرتے ہیں، جس احکام و مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے اسی کو اللہ نے واسطہ بنایا کہ اللہ کے تقرب کے لیے۔ اس کے بعد صبر جو ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا آئی کہ انہوں نے جو ہے جب وہ مدین پہنچے، سورہ قصص میں یہ بات موجود ہے، ربی انی لما انزلت علی فانی فقیر، کہ اے رب تو مجھے جو کچھ بھی عطا کر دے اس وقت میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، میں تیری ہر چیز کا، ہر وہ چیز جو تو مجھے خیر اور بھلائی عطا کرے۔ تو کیا معلوم ہوا
معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے جب بندہ صبر کرتا، وہ انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ کیسے صبر کیا؟ وہاں مصر سے بھاگتے ہوئے مدین آئے اور اس راستے کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی۔ یہ ہے صبر۔ اور صبر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے دعائیں کی ہیں اور صبر کیا ہے، جیسے کہ طائف میں اللہ کے رسول گئے اور ان کی اذیت جو ان کو ملی اس پر صبر کر کے انہوں نے دعا کی، اس قوم سے اللہ تو جو ہے امید کرتا ہوں تیری ذات سے کہ جو لوگ ایمان والے آنے والے ہیں۔ اسی قوم سے جس سے اللہ کے رسول نے امید لگائی تھی، محمد بن قاسم الثقفی جو ہے فاتح الہند پیدا ہوئے، اور حجاج بن یوسف الثقفی اسی قوم سے جو ہے کماندار اسلام جو ہے پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت ساری اور مسلمانوں کو فتوحات اور دی ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں تھی۔ خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام، اس کی وحدانیت ہر جگہ کس طریقے سے اہمیت کے حامل ہے، اور جو وسیلے کے تعلق سے بدعقیدگی لوگوں کے درمیان چھائی ہوئی ہے، وہ باطل استدلال کو رد کرنا اور صحیح استدلال منہج سلف کو ثابت کرنا تھا۔ اس کے حوالے سے اللہ کے نام کے ذریعے سے کیسے ہم وسیلہ اختیار کریں، امام بخاری نے ایک اور حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حدیث غار بھی کہا جاتا ہے اس کو، جس میں وہ تین لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اس قصے کو میں کبھی بیان کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی جو حدیث موجودہ باب میں ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اور اس کے استدلالات کو بتاتے ہوئے آگے چلا جائے۔ میرے خیال سے آواز اور نیٹ ورک دونوں آج صحیح چل رہا ہوگا، تو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ضرور بتا دے۔ اچھا، آواز بریک ہو رہی ہے۔ تو اب آگے دیکھا جائے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آگے والی حدیث جو آگے آنے والا باب ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات کہہ سکتے ہیں، ما یذکر فی الذات والنعات واسام اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو ذات اور ہستی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے جیسے کہ کسی دوسرے کو کسی شخص کوئی نام یا مسمى کہا جاتا ہے یا اس کی صفت لی جاتی ہے۔ باب ما یذکر فی الذات، اللہ کی ذات کے سلسلے میں ذکر کرنا یا اس کی نعات و صفات کا ذکر کرنا، وَأُسَامِ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ناموں میں سے اس کی شخصیات کا ذکر کرنا۔ وقال خبیب وَذَلِكَ فِي الذَّاتِ الْإِلَّهِ فَذَكَرَ الذَّاتِ بِاسْمِهِ تَعَالَى، اور کہتے ہیں یہ اس کے اسماء اور صفات ہیں، یعنی یہ جو نام ہے، جو صفات ہیں، یہ نعات اور اس کی جو ذات ہے یہ اس کی صفات سے تعلق رکھتی ہیں یا اس کے نام سے تعلق رکھتی ہیں۔ خبیب بن عدی نے جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خبیب بن عدی نے مرتے وقت کہا کہ یہ سب تکلیف اللہ کے ذات مقدس کے لیے تو ہیں جو میں برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ انہوں نے ذات کا لفظ استعمال کیا ہے، اپنے نام جو انہوں نے استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے، تو انہوں نے لفظ ذات کا بھی استعمال کیا ہے۔ ایسے اور بھی جگہ آپ کو اور بھی احادیث میں اس کا ثبوت ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک حدیث اور ہے، عمرو بن ابی سفیان عن اسید جاریہ ثقفی حلیف بن بنی زہرا، وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياز أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خويب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوسال شلو ممزمعي۔ تو یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے بیان کرتے ہیں، کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل اور
انکارا والوں کی درخواست پر ایک جو 10 اکابرین صحابہ کو روانہ کیا، مبعوث کیا مطلب بھیجا، جن میں خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے یہاں بھیجا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے خبر دی کہ حارث کی صاحبزادی یعنی زینب نے انہیں بتایا کہ جب لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تو ان کے پاس دیکھا کہ وہ استورا تھا، یعنی قتل کرنے کے لیے جب آمادہ ہوئے اور وہ قید میں تھے تو اسی زمانے میں انہوں نے اس نے صفائی کرنے کے لیے ایک استورا منگوایا تھا۔ جب وہ لوگ خبیب کو حرم کے باہر قتل کرنے لے گئے، یعنی وہ مکے کا واقعہ ہے، ابتدائی جو ایام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے چل رہے تھے، 3 سال تھے، ابتدائی 3 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہ حرم یعنی خانہ کعبہ کے اطراف کا جو حصہ اور بھی حرم واقع ہے اس کے باہر لے کے گئے قتل کرنے کے لیے۔ حرم میں قتل نہیں کر سکتے، حرام ہے، تو اس کے باہر ان کو لے کے جایا گیا۔ تو جب وہ لوگ خبیب کو حرم سے باہر لے گئے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، کون سے؟ یہ جس پہ میں نے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا وہ کہ میں مسلمان ہو کر کے قتل کیا کر رہا ہوں، اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت پر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں، حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا، کہ میں مسلمان ہوں، عَلَى أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، تو چاہے جس پہلو میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے راہ راست نکال دے، ہے نا، تو مجھے کسی بھی پہلو پر قتل کیا جائے گا تو میرا مرنا تو اللہ ہی کے لیے ہے، للہ مسرعی، مرنا تو اللہ ہی کے لیے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے حصوں پر بھی برکت نازل کرے گا۔ وَيُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزِّعِ، تو اس طرح سے جو ہے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کہا ہے فَقَتْلُ ابْنُ حَارِث فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ فَخَبَرَهُمْ يَوْمَ الأُصِيبِ، تو اس میں کہا ہے ابن الحارث نے اسے قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس حادثے کی خبر دی، اسی دن دی جس دن یہ حضرات شہید کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ بھی ذکر ہو گیا۔ اس میں مقصود کیا تھا؟ یہاں پہ اللہ رب العالمین کا جو نام لیا گیا کہ اس کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کو کسی بھی پہلو پہ قتل کیا جائے، کیونکہ مرنا تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں محل استدلال کیا ہے اس باب کے اندر، اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاننا اصل ہے کہ اللہ رب العالمین کا انہوں نے ذکر کیا، اپنے قتل سے پہلے اشعار پڑھے اور اس میں اللہ رب العالمین کا انہوں نے نام لیا، اور یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اسامی یعنی اس کو اس ہستی کے طور پر اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس کی صفات کا ذکر کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے جس میں جو ہے اللہ رب العالمین کا براہ راست نام لے کر کے اس میں ذکر کیا گیا ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین، بنو لحیان کے 200 آدمیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، اور 7 بزرگ شہید ہو گئے تھے، 3 کو قید کر لیا گیا تھا، اور انہی میں سے جو ہے حضرت خبیب تھے جسے ابو حارث نے خرید لیا اور ایک مدت کے بعد ان کو قید کر رکھا اور اس کو قتل کیا۔ یہی بات جو ہے اس میں جو ہے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اور جس میں اللہ پر لفظ اللہ پر کو ذات کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو امام بخاری نے جو اس حدیث کو ذکر کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے اس حدیث کے لانے کا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کو نام ذکر کیا ہے ان کی ذات پر استدلال کرتے ہوئے کہ جو نام ہے لفظ اللہ، یہ براہ راست ذات کا لفظ استعمال کیا، یہ ذات کے لیے ہے، یہاں پہ مرنا اللہ کے لیے ہے، مطلب اس ذات کے لیے ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے، جو مستوی ہے، مستوی العرش۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کا نام ہی جو ہے براہ راست ذات کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ اس باب میں اس حدیث کے لانے کا یہ مقصد اور یہ اشارہ ہے۔ تو دیکھیے یہ مومن کی صفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی توحید کو کس قدر موت تک سلامت لے کے جاتا ہے،
اور اپنے ہر مسائل کو توحید سے وابستہ رکھتا ہے، اس پہ نہ کسی طرح کے شرک کی کوئی بو، نہ کسی طرح سے کسی بدعات و خرافات کی، نہ بدعقیدگی کی، نہ کسی وسوسے کی، نہ خیالات کی، نہ اوہام کی، نہ نفس کی پرستی ہوتی ہے۔ خالص توحید ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے وہ خالص توحید کا رہا، اسی لیے ان کی سنتیں آج تک قائم اور زندہ ہیں، اور وہ اللہ کے نبی تک اور ہم تک باقی رہی، کیونکہ وہ خالص توحید کا نتیجہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، خالص توحید پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے اس کام کو، اللہ کے آزمائش کو انجام دیا اور وہ اس پر کامیاب رہے۔ یہ تھا اہل توحید کا، جو ہمارے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ نے ضرب المثل اور مثالیں پیش کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات نام کو عین ذات قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام کو عین ذات قرار دینے کے لیے اس حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ بالکل درست ہے اور یہ فہم میں مطابقت رکھتی ہے۔ ایک حدیث، ایک باب، اس باب کو پڑھتے ہوئے ایک جو باب آ رہا ہے، آنے والا باب پڑھ کر اور اس میں ذکر شدہ ایک حدیث کو پڑھ کر کے پھر آج کے درس کو مکمل کریں گے اور آگے اگلی کڑی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ باب ہے باب قول اللہ تعالی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ صرف ایک حدیث پڑھ کر اس کے تعلق سے چند باتیں کریں گے، اور کل کے لیے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، تاکہ مکمل باتوں کا سلسلہ ایک دوسرے سے وابستہ رہے اور اگلی کڑی کو پچھلی کڑی سے ملایا جا سکے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین عقیدے والی بات کہی گئی ہے، جس میں نے بذات خود لوگوں کو اس بات پر بدعقیدگی کے حالت میں پایا ہے۔ مثال بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ یہاں پر جو نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ مراد ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یہ وحدہ لا شریک، یہ توحید کی مثال، یہ وہی تو توحید ہے، وہی اللہ تعالی کی ذات باری تعالی ہے، اس کا تعلق براہ راست عقیدے سے ہے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے، جیسے میں نے سنا بھی ہے ایک جاہل کو کہتے ہوئے، کہ اللہ کوئی بھوت تھوڑی ہے کہ اس سے ڈرا جائے گا۔ واقعی بات صحیح ہے کہ وہ اللہ کوئی بھوت نہیں ہے، لیکن ایسی وہ ذات ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ کم عقلی اور یہ بدعقیدگی ہے کہ کم پڑھنے اور نہ توحید پہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ کہتا ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو ایسی مثال پیش کر کے بتایا کہ وہ شخص کو میں نے فلاں شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنا اور وہ غلط کہہ رہا تھا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتنی جلدی لوگ اپنی زبان پھسلا دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ میری ذات سے ڈرو، میری ذات سے ڈرو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہی نہیں ہے، اس سے صرف محبت کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ مومن کی صفت ہے کہ اللہ سے خوف بھی کھاتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت بھی کرتا ہے، خوف بھی کرتا ہے۔ محبت بھی کرنی ہے اعلیٰ درجے کی، کوئی کمی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی محبت، اور خوف بھی سب سے اعلیٰ درجے کا۔ تو یہ ہے ایمان کی آخری بلند کڑی اور بڑی ایمان کی چوٹی، کہ ایک انسان اس بائی ذات تعالیٰ سے محبت بھی اعلیٰ درجے کی چوٹی کی کرے اور اس سے خوف بھی اعلیٰ درجے کی کرے۔ تو اس باب میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے لفظ نفس، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اپنے نفس سے ڈرانا، اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اللہ کا فرمان ہے وقول اللہ تعالی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ یہ کس میں ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے، اور یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاید قول ہے، جس کو نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ تو اس طرح سے نفس کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی ذات، اس کی ہستی کے لیے استعمال کرنا ثابت ہے، اور یہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ اس طرح سے کیسے اس کا ذکر کرنا چاہیے؟ کوئی کیا انسان اس طرح سے کہہ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے؟ تو بالکل کہہ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان، اس کی
اس کی ہستی کے لیے جو شایان شان ہے وہ وہی ہے۔ تو اس طرح سے کہنا اس کی وہ ہستی، اس کی ذات اور اس کو عین اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ مقام و عزت کے ساتھ ذکر کرنا درست ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر کے آج کے اس درس کو میں یہاں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ کل کے دن سے جو ہے اس باب کے آنے والی تسلسل سے احادیث اور اس کے استدلال کو پیش کیا جائے گا، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی امام بخاری کے کا اور کیا کیا استدلال ہے، اس احادیث کا اس باب میں اس کتاب میں لانے کا کیا مقصد ہے، اور اہل سلف منہج سلف کا کیا نظریہ ہے ان احادیث کے تعلق سے، اور اہل باطل اور اہل بدعت کا کیا نظریہ ہے، یہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ اور اہل بدعت اور اہل باطل کا جب عقیدہ ہی جو ہے توحید سے ہٹ گیا تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا شیء اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا شیء، کوئی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں ہے نا۔ تو یہاں آخر کار انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ناموں کا صفات کا جو ہے ابطال کیا، بطلان کیا، پھر انکار کر دیا، تب پہلے تشبیہ کی، تعطیل کی، اور اس کے بعد تغییر کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے ابطال کر دیا، باطل قرار دیا، پھر ایک مکمل جو ہے نام کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں۔ اس طرح سے جو ہے عقیدے کی کمزوری، توحید کی کمزوری سے انسان کس قدر گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی سوائے ذلت و رسوائی کی کچھ باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اہل باطل کے اس باطل عقائد سے محفوظ رکھے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید باری تعالیٰ کو باریکی اور گہرائی سے سمجھنے اور منہج سلف صالحین صحابہ کے طریقے سے ایمان لانے کی توفیق دے، اور ہمیں کتاب و سنت پر مضبوط فرما دے، جمع دے، جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت، کہ ہم جو ہے ان کے قدموں کو ان کو جمع دیتے ہیں، ان کو ثابت قدم رکھیں گے، جن کی باتیں، جن کے قول و قرار جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ذریعے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اس دین پر جمع دے، توحید پر جمع دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، واقول قولی ھذا واستغفروہ۔ آج کے اس درس کے سلسلے کے تعلق